یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے، جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP، اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے، اور یہ میں آپ کو بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے، اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے، اگر سچ بول دیں تو غدار، سچ نہ بولیں تو محب وطن۔ تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں، کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے۔ اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا، تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار۔ میر صاحب، میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں۔ ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہے ہوں، کیونکہ لیکن آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا۔ ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں، ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے، وہ کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے، کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں، وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں، آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے، انہیں کا ذکر؟ بالکل۔ اچھا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے، یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی؟ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھیں۔ لیکن پھر چودھری مونس لائی صاحب نے کیا کہا؟ مونس لائی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں، لیکن پرویز لائی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے، وہ پرویز لائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں۔ یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا، ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی، اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں، میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز لائی صاحب نہیں تھے، آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی۔ تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، وہ خود سیاست کے تالاب میں چوبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں گزارش میری یہی ہے کہ تھوڑی سی مستقبل کی بات کر لیتے ہیں، ماضی کی اور حال کی ہم نے کافی بات کر لی ہے۔ ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کا، وہ آئین اور قانون کی بالادستی سے وابستہ ہے، اور یہاں پہ بہت سے نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، تو جو نوجوان ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو 28 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان جو ہے 2022 ہے، تو 2050 میں پاکستان جو ہے وہ تقریباً 2047 میں 100 سال کا ہو جائے گا، 28 سال کے بعد۔ تو 100 سال کا جو پاکستان ہے وہ کیسا پاکستان ہوگا؟ تو 100 سال کا پاکستان جو ہے اس میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آبادی جو ہے وہ آپ کی 40 کروڑ ہو جائے گی، آج 20 کروڑ ہے، یہ ڈبل ہو جائے گی۔ اور جس شہر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں،
یہ شہر اور ٹھٹھا شہر، یہ میں نے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی ہے، میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ 2047 تک ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا تو یہ شہر کراچی اور ٹھٹھا یہ دونوں سمندر کے نیچے چلے جائیں۔ تو اس وقت جو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل گورنمنٹس کے ساتھ ہے، ریاستی اداروں کی پالیسیوں کے ساتھ ہے، اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہ کیا تو یہ جو آپ کا شہر کراچی ہے، جو آپ کی معیشت کی بیک بون بھی ہے، یہ آدھے سے زیادہ سمندر کے نیچے چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے وہ تو اسی ملک کے ساتھ وابستہ ہے نا، انہوں نے تو پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک اسی وقت صورت کریں گے کہ جب جج صاحب، جرنیل صاحب، جرنلسٹ صاحب یہ سارے پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع ہو جائے، اپنے آپ کو آئین سے زیادہ طاقتور نہ سمجھیں۔ میر صاحب، ان نوجوانوں کو یہ بھی بتائیے کہ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ پابندیاں ہیں، اور آپ لوگ وہی ایک تقریر ہے جو آپ لوگ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہر بات کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم حقیقتاً دیکھیں تو یوٹیوب پہ اس دور میں یہ جو بھی ایک تقرری ہونی تھی اس کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں اثر ٹی وی کے، الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز کے اوپر بھی ہمیں نظر آیا۔ تو کیا واقعی آج بھی قدغنیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں نا، قدغنیں دیکھیں، میں نے آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا پہ ایک غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے۔ ہاں، اب آپ کہیں گے جی کہ بہت سے یوٹیوبر تو بڑا سچ بولتے ہیں، بولتے ہوں گے، سچ ضرور بولتے ہوں گے، لیکن مجھے بتائیے نا کہ کسی یوٹیوبر نے آپ کو وہ بات کیوں نہیں بتائی جو آخر میں آپ کو چودھری مونس لائی نے بتائی ہے؟ اور جب مجھے وہ میرا بھائی ہے شاہزب خانزادہ یا عبداللہ سلطان اور میرے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کھینچ کے بلاتے تھے کہ بھئی یہ بتاؤ وہ بتاؤ، میں کہتا تھا بھائی مجھے نہ بلاؤ، میں نے اگر بتا دیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ تو ایک دن میں نے تھوڑی سی بات بتائی، میں نے بتایا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، یہ میں نے شاہزب کے پروگرام میں بھی کہی اور عبداللہ سلطان کا جو مارننگ شو ہے جیو پاکستان اس میں بھی کہی، تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے BAP، اس کے لیڈروں کو بلا کے یہ کیوں کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا؟ تو جب انہوں نے کہا جی کہ سائیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، تو ہم نے تو پریس کانفرنس کر کے تو شہباز شریف صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو کل ہم نے یہ اعلان کیا ہے، آج آپ ہمیں بلا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ہماری لوگوں کی نظروں میں کیا عزت رہ جائے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کو کرنا ہے۔ تو جب یہ تھوڑی سی میں نے بات بتائی تو پھر وہی ہوا، مجھے کہا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، آئندہ سے نہ ہم آپ کو سوال پوچھیں گے، نہ آپ جواب دیا کریں۔ تو بہت لمبی میں آپ کو اور بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ بالکل بھی پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور اخبارات ہیں، آپ وہاں پہ پورا سچ نہیں بول سکتے، اور یہ میں آپ کو اب بات بتا کے کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شرمندگی جو ہے وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہم شرمندہ ہیں کہ جب ہم سچ نہیں بولتے تو بھی برے، اور اگر سچ بول دیں تو بھی برے، اگر سچ بول دیں تو غدار، سچ نہ بولیں تو محب وطن۔ تو اس لیے مجبور ہو کے اب میں نے اپنے آپ کو غداروں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ بھائی میں غدار ہی ٹھیک ہوں، کم از کم غدار تھوڑا سا سچ تو بول سکتا ہے۔ اور کیونکہ جنرل ایوب خان نے بھی محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا تھا، تو کیونکہ مادر ملت غدار تھی تو پھر حامد میر بھی غدار، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ بھی غدار۔ تمغے کی طرح غداری کے خطاب کو آپ سجاتے ہیں، اور میں میر صاحب لیکن اس بات کو غیر سیاسی پولیٹیکل ہونے والی بات، یہ بہت سے لوگ اسی پہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے۔ کنکلوڈ کرنے کے لیے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا سیاستدانوں کو بھی تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا غیر سیاسی رہنے کے لیے؟ اداروں کو اپنے سیاستدان بھی اپنے جذبات کو سنبھال کے رکھیں اور ادھر چھیڑم چھاڑی نہ کریں تاکہ غیر سیاسی سے نکل کے سیاسی نہ ہونا پڑے۔ سیدھی بات ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک ہی بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ بچی جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی مثال دی، اس کے باپ کے ساتھ جو ہوا ہے، آج دیکھیں نا 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کا باپ نہیں آیا اس کے پاس،
یہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دوں کہ یہ عالمی اردو کانفرنس ہے، عالمی اردو کانفرنس۔ میں کراچی آرٹس کونسل کو، احمد شاہ صاحب کو، ان کے کولیگز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی ایک کامیاب کانفرنس کا انعقاد کیا اردو کے نام پہ، لیکن آئین پاکستان کی دفعہ 251 پڑھیں، 251، اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ آپ کو اسے پاکستان کی قومی زبان بنانا ہے۔ اور آرٹیکل 251 کی جو سب کلاس 2 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام جو علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں، اگر کوئی صوبائی اسمبلی ان کو آفیشیل زبان بناتی ہے تو آپ اس کو بھی آفیشیل زبان کے طور پہ قبول کریں گے۔ تو اردو کو اور جو باقی صوبائی زبانیں ہیں ان کو آپ کے آئین نے قومی زبانوں کا درجہ دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2015 میں حکم دیا حکومت پاکستان کو کہ آپ فوری طور پہ آرٹیکل 251 کی پابندی کرتے ہوئے سپریم کورٹس میں تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو اردو کر دیں۔ سپریم کورٹ نے کہا، کشور نعید صاحبہ اور نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، سپریم کورٹ کا 2015 کا فیصلہ ہے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے اردو زبان میں لکھے جائیں گے اور جاری کیے جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج بھی اپنے فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے، خود توہین عدالت کی مرتکب ہو رہی ہے اور اپنا کوئی فیصلہ اردو میں جاری نہیں کرتی۔ آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 2015 کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ جمہوری اقدار کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام مسائل کا حل 1973 کے آئین میں ہے جو اس وقت پاکستان کی واحد متفقہ دستاویز ہے۔ اس کے بعد کوئی کسی آئین پر آپ کبھی اتفاق نہیں کر سکیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس آئین میں جو لکھ دیا گیا ہے اس پر آپ عمل درآمد کریں۔ یہاں پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کا مستقبل جو ہے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ججوں نے، جرنیلوں نے، جرنلسٹوں نے، پارلیمنٹ نے اگر اس آئین کی پابندی نہیں کرنی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میر صاحب کچھ صحافت کے معیار کے حوالے سے ضرور کہیے گا، کیونکہ تنقید جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہوتی ہے، وہ شخصیات کے حوالے سے نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک دور آج بھی ہے، اگر حال کی بات کریں، بہت سے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ زیر عتاب ہیں، کچھ کو ملک سے جانا بھی پڑا اور کچھ کا شکوہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کے اوپر FIRs جو کٹتی ہیں اس کے سلسلے میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی قدغن ہے، اور اگر ہے تو اتنی ہی سیریس، اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی ماضی میں تھی؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور میر صاحب جو صحافت کا معیار ہے اس میں کتنا کردار ہمارا اپنا خود کا صحافیوں کا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ہٹا اور اب جتنے منہ اتنی باتیں والا حساب بھی ہو گیا؟ بہت سارے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرولنگ ہے، جو سچ بولتے ہیں جو لوگ، وہ بات کرتے ہیں جو طاقتور حلقے نہیں سننا چاہتے، ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور ہمیں ایک ایسا ماحول بھی نظر آتا ہے جہاں پر شخصیت پرستی ہوتی ہے، وہ صحافیوں کی شخصیت پرستی بھی ہونے لگی ہے۔ پہلے تو سیاسی لیڈران کی ہوا کرتی تھی، اب ہم دیکھتے ہیں اسٹیج پر، سیاسی جلسوں کے اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، ان کے لیے بڑی تالیاں بجائی جاتی ہیں کچھ صحافتی لوگوں کے لیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو صحافی سمجھتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل صحافی کون ہے تاکہ لوگوں کا ہمارے پیشے سے اعتبار نہ ہٹ جائے؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال اکٹھے کر دیے ہیں تو میں سب سوالوں کا جواب نہیں دیتا، میں اس کا آپ کے بہت سے سوالوں کا ایک چھوٹا سا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان میں تو صحافت آزاد نہیں ہے۔ اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف پاکستان سے نہیں بھاگتا، پاکستان چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگر صحافت آزاد ہوتی تو ارشد شریف کو کینیا میں قتل نہ کیا جاتا۔ اگر پاکستان ایک آزاد ملک ہوتا تو کریمہ بلوچ کو کینیڈا میں قتل نہ کیا جاتا۔ اگر پاکستان آزاد ملک ہوتا تو ساجد بلوچ کو سویڈن میں قتل نہ کیا جاتا۔ اور اگر پاکستان میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو اس وقت جو ہزاروں افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں ان کی مائیں بہنیں سڑکوں پہ دھکے نہ کھا رہی ہوتی۔ نہ صحافت آزاد ہے، نہ پاکستان کا معاشرہ آزاد ہے، نہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد ہے۔ آپ کا معاشرہ اس وقت آزاد ہوگا جب
پاکستان کی پارلیمنٹ اور جوڈیشری آزاد ہوگی اور جب میڈیا آزاد ہوگا. تو اگر پاکستان میں آپ کو صحافت میں لگ رہا ہے کہ ڈیٹیریوریشن آ رہی ہے, انحطاط آ رہا ہے, تو یہ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں نظر آئے گا. لیکن مجھے تھوڑی سی امید یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو یہ سب لوگ آپ کی اور میری باتیں سن رہے ہیں. حالانکہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہماری باتیں یہ سارے لوگ سنیں, لیکن یہ کسی امید میں آیا نا, اور ہر قسم کی بات سن رہے ہیں. اور جب ہم اپنے آپ کو غدار کہتے ہیں تو یہ تالیاں بجاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف رائے کی آزادی جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پاکستان ایک جمہوریت پسند تحریک کی پیداوار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ایک جمہوریت پسند, آئین پسند سیاستدان تھے. تو اگر ہم قائد اعظم کے راستے پہ چلیں گے تو اس پاکستان میں بلوچستان کو بھی اس کے حقوق ملیں گے, سندھ کو بھی ملیں گے, خیبر پختونخوا کو بھی ملیں گے, پنجاب کو بھی ملیں گے, کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی ملیں گے, اور صحافیوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. لیکن اگر آپ قائد اعظم کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ اور میں اسی طرح جدوجہد تو ہم جاری رکھیں گے. باز نہیں آنا ہم نے اپنی باتیں کرتے رہنا ہے اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا. میر صاحب, لاپتہ افراد کی جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم آپ کے کریئر کو فالو کرتے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ آپ نے اس موضوع کے اوپر بات کی اس وقت میں جب مشکل تھا کہنا, اور دیگر جو صحافی اس بارے میں بات کرتے رہے ان کے لیے بھی جو مشکلات بنی, کہیں جان جانے کی صورت میں نظر آئیں جن کا میر صاحب نے ابھی حوالہ بھی دیا, اور کئی کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا اس کے بعد. لیکن اور مشکلات آپ کے لیے جو بنی اس کا بھی پورا ملک واقف ہے. میں یہ چاہوں گی کہ آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا جو اوور آل سفر رہا صحافت میں, اس میں سب سے زیادہ مشکل جس کا اگر آپ نے ماضی میں کبھی ذکر نہ کیا ہو, خاص طور پہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے اگر آپ بات کریں, کون ایسا موقع رہا یا کون سا ایسا موضوع رہا جو سب سے زیادہ مشکل رہا؟ کیا وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا ہی ایک ایسا موضوع تھا؟ اور دوسری بات اسی میں اگر اپنے جواب میں آپ کہیے کہ جو اب سول سوسائٹی ہے اور جو صحافی ہیں, یہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی جان بھی خطرے میں ہو جاتی ہے, لیکن کس طریقے سے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے, کیا کوئی شعر و شاعری میں بات کی جائے, کارٹون بنا کے بات کی جائے, یا سیدھے سیدھے اپنے الفاظ رکھ دیے جائیں؟ آپ کے سوال کا جو آخری حصہ میں اس کا جواب پہلے دوں گا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے جو نوجوان کہ جی ہم صحافی بننا چاہتے ہیں, تو میں کہتا تھا بالکل بنے. اور کیسا پیشہ ہے صحافت, میں کہتا تھا ضرور صحافت میں آئیں. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں غلط مشورہ دے رہا ہوں. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کبھی صحافی نہ بنیں. ہاں, اگر آپ پاگل ہیں اور آپ ناانصافی کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صحافی ضرور بن جائیں.